انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم کھڑے تھے، ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس نے مسجد نبوی کے، بچہ نہیں، ایک آدمی سیانہ بندہ سمجھدار آدمی، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے لوگوں نے اسے ڈانٹا اور ڈانٹنے کے لیے دوڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کی طبیعت پر میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، محبوب کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے روکو نہ، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے پیشاب روکنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسے پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو وہ بدو تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، بات کو سمجھ نہیں سکا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پانی منگواؤ۔ جب پانی منگایا تو فرمایا اس پہ بہا دو تاکہ مسجد صاف ہو جائے۔ اور اس شخص سے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک حرف بھی حضور نے نہیں کہا، یار ایک حرف بھی نبی پاک نے نہیں فرمایا، ایک لفظ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ترچھی نظر کے ساتھ پیشاب کر دیا مسجد۔ اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کو بوڑھا آدمی مسجد میں بھول جائے تو نوجوان اس پر پھبتیاں کستے، اس کا مذاق اڑاتے، بوڑھے کو پتہ نہیں چلتا، اس کو خبر نہیں ہے کیا کرنا، کوئی بھول جائے تو۔ میرے محبوب نے ایک حرف نہیں کہا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے گا؟ وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، وہ دیتا جاتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے، پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی۔ یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی، رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا دار۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ ہے اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخ خوری
رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آگے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے، مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا ہے۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز، آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا ہے، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا وہ واپس اوپر آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ۔ آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد، یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات۔ مبارک ہو جی، مبارک، کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے، بڑی مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی، کیسی مبارک، کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے، محمود غزنوی مرید تھا، محمود غزنوی بادشاہ وقت اور بو علی سینہ جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے۔ ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا، خادم کو، کہنے لگے یار دیکھنا کہ جوئیں تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں۔ اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولے پیچھے کریں تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں، سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جوئیں جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے۔ بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ، بڑی زبردست۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جوئیں تلاش کر رہا ہے، تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا۔ بادشاہ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے، اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا، پہلے دن باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا، شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ، خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے، فرمایا چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے، شور بعد میں دیکھیں گے، جوں دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، ادھر دیکھ۔ تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا۔ جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا، خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا اوہ حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا، فرمانے لگے کیا ہوا؟ لگا حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا۔ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے،
بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے کو جو مجھے ستا رہی تھی، بادشاہ آیا تو آنے دو، بادشاہ آیا تو آنے دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے؟ آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں، اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں۔ فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی، وہ سوچ سمجھیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جوں کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، جوں کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ یہ انوکھی بات ہے، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں لوگ گنواتے ہیں، کہتے ہیں فلانا وزیر بھی میرے آستانے پہ آتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ وزیر آتا نہیں، وہ تو آپ کا پیر آتا ہے جو آپ اتنے پیار سے بتا رہے ہیں، وہ وزیر تھوڑی آتا ہے، تو پیر آتا ہے۔ دنیا دار پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار پیسے سے پیار کرنے والے کو کہتے۔ دنیا دار جائز طریقے سے پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار حرام ذریعے سے مال اکٹھا کرنے والے کو۔ دنیا دار صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے، اور مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ دیندار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے مولوی دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ اگر میں نے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھایا ہے سویرے تو میرا دل کرتا ہے وہ ایک سوٹ میرے لیے لے آئے تو میں دنیا دار ہوں، میں تھوڑی دیندار ہوں۔ اگر میں آپ کو یہاں تقریر سنا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ 100 روپیہ میرے اوپر پھینکنے لگے تو میں دنیا دار ہوں، میں دیندار تو نہ رہا۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے شاید جو آدمی مسجد آ گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور وہ نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے، وہ ہو گیا دیندار، مسجد سے نکل کے جو مرضی کرتا پھرے، اور جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تشریح یاد رکھیں۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو، اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں، وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے، وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے۔ وہ ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا، فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی۔ لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے۔ پیسے کی طلب، پیسے کا پیار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتا ہے تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی۔ دنیا داری دنیا میں محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا، ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت والی زندگی گزارنا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی، ناز سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا، لوگوں کی جیبوں پہ کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ بہت بڑی دنیا دار، یہ سب سے خطرناک دنیا دار۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا رأست من کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے، جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے، پھر تو ہر گناہ کرتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا، حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں، حضور نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے۔ ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو، حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں،
مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہے پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک۔ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دیا ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھے تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دماغ، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک صاف ستھرے پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3-4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکلے۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلمان، پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے؟ نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہے۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4-4 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہے۔ فلسطین
میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں، تو مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ وہاں میری بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس منبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی۔ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا؟ یزید مسلمان تھا، اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔
امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی. اپنی جیب سے فلک سے چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں ایم این اے ایم پی اے صاحب آ گئے تھے. امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف. اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں. نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے. تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں. امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے.